اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب ہم سورہ فاتحہ کا سلسلے وار ایک ایک آیت اور اس کے ایک ایک لفظ کے حوالے سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ آغاز ہوتا الحمدللہ رب العالمین۔ لفظ حمد ہمارے اس منتخب نصاب کے درس کے سلسلے میں پہلی مرتبہ آ رہا ہے۔ اس کا ترجمہ عام طور پر کیا جاتا ہے تعریف، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ یہ تعریف کا لفظ جو ہے اردو میں اس مفہوم میں مستعمل ہے، لیکن چونکہ یہ خود عربی زبان کا لفظ ہے اور اردو میں بھی اصل میں تعریف جو آتا ہے ڈیفینیشن کے لیے آتا ہے۔ تعریف کا مفہوم ہی یہ ہے کسی چیز کو ڈیفائن کر دینا، معین کر دینا، اس کی پہچان کروا دینا۔ معرفت سے تعریف ہے، کسی شے کی پہچان کروا دینا۔ اس لیے در حقیقت جو لفظ حمد کا مفہوم ہے وہ اب وہ درس ثالث کے حوالے سے نوٹ کیجئے کہ وہ جو فرمایا گیا تھا کہ حکمت کا تقاضا ہے حمد، اس حکمت کا تقاضا ہے اللہ کا شکر، وہاں لفظ شکر آیا ہے، یہاں لفظ حمد آیا ہے۔ حمد میں اور شکر میں اور مدح کا ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، ان میں کیا فرق ہے یہ نوٹ کر لیں۔ مدح عام ہے، چاہے اختیاری طور پر انسان کرے چاہے غیر اختیاری طور پر کرے، جبکہ حمد یہ انسان اختیاری طور پر اور شعوری طور پر کرتا ہے۔ اسی طریقے سے شکر جو ہے وہ خاص ہے، صرف اس چیز پر انسان شکر کرتا ہے جس کا کہ کوئی فائدہ اس کو پہنچا ہو، محسوس فائدہ۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو ادعیہ معصورہ ہیں جو حضور سے منقول ہیں اور آپ کی عادت مبارکہ جو تھی، ہر مرحلے پر زندگی کے مختلف مواقع پر ہر کام سے متعلق کوئی آپ کو دعا مل جائے گی جو مسنون دعا ہے، اس میں جہاں شکر کا موقع آتا ہے وہاں لفظ حمد آتا ہے۔ آپ نے کھانا کھایا، نقاہت ختم ہو گئی، طبیعت کے اندر ایک نشاط اثر نو پیدا ہوا، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی۔ اب دیکھیے یہ مقام شکر ہے لیکن لفظ حمد آ رہا ہے۔ لفظ اگر اس کا آپ کریں گے ساری تعریف اللہ کے لیے تو وہ مفہوم صحیح انداز جو ہے اس کا صحیح طور سے ادا نہیں ہوگا۔ کل شکر، شکر ہے اللہ کا جس نے مجھے کھلایا اور پلایا۔ اسی طرح صبح کو آنکھ کھلی، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور۔ شکر اس اللہ کا جس نے کہ مجھے اثر نو زندگی عطا فرمائی، اس کے بعد کہ مجھ پر بہت طاری ہو گئی تھی، اس لیے کہ نیند بھی در حقیقت موت کی بہن ہے۔ اسی طریقے سے آپ جب بیت الخلاء سے باہر نکلے، فضلات جو ہیں وہ جسم سے خارج ہو گئے، طبیعت میں ایک انشراح ہے، ہلکا پن آتا ہے۔ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ اس اللہ کا شکر ہے جس نے اذیت بخش چیزیں جو ہیں مجھ سے دور کر دیں اور مجھے عافیت عطا فرمائی۔ تو جہاں بھی لفظ شکر آنا چاہیے وہاں حمد آ رہا ہے۔ حمد کا اصل نیوکلیس جو ہے، اس کی جو جڑ ہے وہ شکر ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کا قول آیا، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ یہاں پر بھی اب تعریف کا لفظ جو ہے وہ صحیح ان جذبات کی عکاسی نہیں کر سکتا۔ شکر اس اللہ کا جس نے مجھے اس بڑھاپے کے باوجود، اس بڑھاپے کی عمر میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے عطا فرمائے۔ تو یوں سمجھیے کہ اصل جو ہے حمد کا نیوکلیس، اس کا اصل جوہر، اس کا اصل مرکز وہ شکر ہی ہے۔ البتہ شکر سے قدم آگے ہے اب یہاں، اور وہ کیا ہے؟ حمد اس چیز پر بھی کی جائے گی کسی ہستی کی جس میں کوئی وصف جو ہے ایسا ہے کہ جو خود اپنی جگہ پر حسن اور کمال کا مظہر ہے، چاہے اس سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچا ہو یا نہ پہنچا ہو۔ کسی شے میں کوئی حسن ہے، کوئی جمال ہے، کوئی کمال کا کوئی اور پہلو موجود ہے، چاہے آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا لیکن حمد میں وہ بھی شامل ہو جائے۔ تو حمد گویا کہ شکر سے زیادہ وسعت کا حامل لفظ ہے،
شکر صرف اس چیز پر ہوتا ہے جس کا کہ انسان کو ذاتی کوئی فائدہ پہنچا ہو، کوئی ضرورت پوری ہوئی ہو، کوئی تکلیف رفع ہوئی ہو، کوئی احتیاج جو ہے وہ پوری ہوئی ہو. لیکن حمد اس سے وسیع تر ہے. اگرچہ اس میں بھی ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ در حقیقت یہ انسان کے اپنے احساسات کا معاملہ ہے. ایک انسان زیادہ حساس ہے، ایک انسان قدرے بے حس کہہ لیجئے. ایک انسان کے اندر جو کانشسنس ہے زیادہ گہری ہے، زیادہ وسیع ہے. چنانچہ وہ محسوس کرتا ہے کہ حسن کا اگر کہیں کوئی مظہر نظر آیا ہے، چاہے کوئی مادی فائدہ مجھے نہیں پہنچا، میرے جذبات کو جلا حاصل ہوئی ہے، میرے اندر جو ہے کوئی تازگی پیدا ہوئی ہے. چنانچہ اس کے حوالے سے میں اکثر جو ہے بیان کیا کرتا ہوں کہ ایک نظم جو ہے جو میٹرک کے زمانے میں پڑھی تھی، ڈیفوڈلز، بہت سے حضرات نے پڑھی ہوگی، کہ ایک شاعر جو ہے سیر کرتا ہوا کہیں جا رہا تھا، اچانک کسی پہاڑی پر چڑھا اور اس نے دوسری طرف جو دیکھا تو ایک وادی جو ہے وہ پھولوں سے بھری ہوئی تھی. ڈیفوڈلز کے پھول جو ہے پوری وادی بھری ہوئی، ہوا میں وہ پھول لہرا رہے ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ اس منظر کو دیکھ کر اسے کوئی مادی فائدہ تو حاصل نہیں ہوا. اگر بھوک لگی ہوئی تھی تو اس منظر کو دیکھ کر بھوک تو نہیں مٹ سکتی. اگر پیاس لگی ہوئی تھی اس منظر کو دیکھنے سے پیاس تو اس کی رفع نہیں ہو سکتی. تھکان تھی تو تھکان رفع نہیں ہو، لیکن کچھ نہ کچھ اسے حاصل ہوا ہے. چنانچہ آخری سٹینزا جو ہے اس نظم کا، I gazed and gazed but little thought what wealth the scene to me had brought. میں دیکھتا رہا اس منظر کو. اس وقت مجھے احساس نہیں ہوا کہ اس میں نے منظر سے، اس حسن اور جمال کا جو منظر میرے سامنے آیا ہے، اس سے مجھے کتنی بڑی دولت میسر آئی ہے. اس وقت مجھے احساس نہیں ہوا. For often on my couch I lie in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. شاعر کہتا ہے کہ پھر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کسی وقت انسان جو ہے مزمحل ہے، طبیعت میں کوئی تقدر ہے، کوئی ملال کی کیفیت ہے، پڑا ہوا ہے، اچانک وہی منظر نگاہوں کے سامنے آتا ہے اور اس سے میری افسردگی رفع ہو جاتی ہے. وہ منظر جو ہے وہ پھر میرے دل کے اندر ایک تازگی، انبساط، انشراح پیدا کر دیتا ہے. تو معلوم ہوا کہ اس منظر سے بھی مجھے دولت حاصل ہوئی تھی، اگرچہ اس وقت مجھے محسوس نہیں ہوا تھا کہ مجھے اس سے کچھ حاصل ہوا ہے. تو واقعہ یہ ہے کہ حسن و جمال کا جو بھی مظہر ہوگا، خوبی کا، کمال کا جو بھی کوئی مظہر ہوگا، اگر انسان کے اندر حس موجود ہے، جمالیاتی حس، اس کا اپنا جو ہے احساس جو ہے اگر وہ تازہ ہے اور بیدار ہے تو انسان کو اس سے حاصل ہوتا ہے، چاہے وہ محسوس شے نہیں ہے اور چاہے وہ کوئی مادی شے نہیں ہے، لیکن وہ بھی ایک دولت ہے جو انسان کو ملتی ہے. تو گویا کہ کل جو ہے تمام، اب الحمد، الف لام جو اس میں لگا ہے یہ لام استحقاق بھی ہے، لام تملیک بھی ہے. یہ لام جو ہے لام حسب، الف لام جو ہے اس کے اندر للہ میں لام حمد ہے، لام تملیک بھی اور لام استحقاق بھی. الف لام میں یہ لام تعریف ہے، لام استغراق، لام جنس. کل حمد، کل تعریف، کل ثنا کا سزاوار حقیقی اللہ ہے. بات وہی ہے کہ جو حضرت لقمان کے قول میں آیا تھا کہ اے میرے بندے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیجو، اور یہ کہ حکمت کا تقاضا ہے اللہ کا شکر. چونکہ پہچان لیا میرا مربی حقیقی وہی، میرا مالک حقیقی وہی، میرا حاجت روا وہی، میرا مشکل کشا وہی، میرے لیے تمام ضروریات فراہم کرنے والا وہی، جس کو میں نے کہا تھا کہ تمام عالم اسباب سے انسان چھلانگ لگاتا ہے اور مسبب الاسباب تک پہنچ جاتا ہے. اسی طریقے سے انسان سمجھتا ہے جو خیر، جو خوبی، جو حسن، جو کمال نظر آ رہا ہے سب کا منبع اور سرچشمہ اللہ کی ذات ہے. لہذا کل شکر اور کل ثنا، ثنا کے لفظ کو بھی نوٹ کیجئے. ثنا کیا ہے؟ ثنا کہتے ہیں تثنیہ، اس سے کہتے ہیں دوہرا کرنا. ثنا کیا ہے؟ کسی کی خوبی کو آپ جب بیان کرتے ہیں گویا کہ اس کے دوہرا کر اس کے سامنے رکھ رہے ہیں، اسی کی خوبی ہے، اس کے اندر ایک کمال اور جمال کا کوئی مظہر ہے، آپ نے بیان کیا ہے، تو ثنا یہ ہے. ثنا اور شکر کو جمع کریں گے تو لفظ حمد بنے گا. کل حمد، کل شکر، کل ثنا کا سزاوار حقیقی اللہ ہے. اس لفظ حمد کے بارے میں چند باتیں اور نوٹ کر لیجئے. اس کی جو عظمت ہے اس کا ایک مظہر یہ ہے کہ حضور کے تمام اسماء گرامی جو اہم ترین ہیں، جو حضور نے خاص طور پر بیان کیے ہیں، میں احمد بھی ہوں، میں محمد بھی ہوں، میں حامد بھی ہوں، یہ تمام حمد سے ہی بنے ہیں. احمد حمد سے افعل التفضیل، محمد تحمید سے، یہ اس میں مفعول، حامد، محمود، یہ تمام الفاظ
گویا کہ حضور کے بھی جو سب سے زیادہ نمایاں نام ہے وہ اسی لفظ سے ہے. اسی طریقے سے اس امت کو کہا گیا حمادون، بہت حمد کرنے والے. یہ گویا کہ قرآن مجید کا پہلا لفظ جو ہے اس کی عظمت کے لیے یہ چند شواہد میں اور پیش کر رہا ہوں. اور حضور نے فرمایا ہے کہ میدان حشر میں لواء الحمد بیدی، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. وہ جو دربار لگے گا قیامت کے دن کا دربار، جس کا ایک نقشہ جو ہے شاعرانہ انداز میں امیر خسرو نے بھی کھینچا ہے کہ خدا خود میر محفل بود اندر لا مکان خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم. وہ کیا کیفیت ہوئی ہوگی امیر خسرو کی جس کو تعبیر کیا ہے. وہ کوئی عالم ملکوت کے اندر جو محفل ہے، اس محفل میں شمع محفل محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور میر محفل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. وہ بہرحال میدان حشر میں تو وہ محفل ہوگی، دربار لگے گا. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، وہ تو آئیں گے، فرشتے کھڑے ہوں گے، اور تب پوری نوع انسانی جو ہے وہ موجود ہوگی. انبیاء بھی ہوں گے، اتقیاء بھی ہوں گے، صلحاء بھی ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ اپنی پوری جلالت شان کے ساتھ ہوگا. اس وقت اس دربار میں حمد کا جھنڈا محمد کے ہاتھ میں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. لواء الحمد بیدی. اور بڑے پیارے الفاظ ہیں جو حضور نے فرمائے ہیں، جو حمد میں اللہ کی اس دن بیان کروں گا وہ اب بیان نہیں کر سکتا. اس کا مطلب کیا؟ بڑا گہرا ہے یہ جملہ. حمد آپ کسی کی بیان کر سکتے ہیں اپنے احساس اور اپنی فہم اور شعور کی گہرائی کے مطابق. جتنا کسی کے حسن کا آپ کو اندازہ ہوا اتنا ہی تو بیان کریں گے. اپریسیشن کی جو صلاحیت ہے سب میں برابر تو نہیں ہوتی. کسی میں وہ فیکلٹی جو ہے اپریسیشن کی وہ موجود ہے، کسی میں کم ہے، کسی میں زیادہ ہے. انسان کی معرفت ہی کے تناسب سے حمد ہوگی. اب ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر لحظہ ہر لمحہ آنے والا آپ کے لیے پچھلے لمحے پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. تو وہ جو آخرت میں آپ کی کیفیت ہوگی، جو معرفت کی کیفیت اس وقت ہوگی، جس بلندی اور جس گہرائی پر معرفت ربانی اس وقت ہوگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ تو اس دنیا کے اندر تو اس درجے کی نہیں ہے. اس میں تو ترقی ہوگی نا. اسی لیے حضور فرماتے جو حمد میں اس روز بیان کروں گا وہ آج بیان نہیں کر سکتا. بہرحال اس وقت حمد کا جھنڈا حضور کے ہاتھ میں ہوگا. الحمدللہ رب العالمین. لام حرف جار ہے. اللہ، اس کے بارے میں بہت ہی جلدی میں تیزی کے ساتھ چند باتیں عرض کروں گا. یہ خود اپنی جگہ پر ایک عظیم الشان مسئلہ ہے. لفظ اللہ کے بارے میں دو آراء ہیں بنیادی طور پر. ایک تو یہ کہ یہ اسم جامد ہے، اسم علم ہے اللہ کے لیے، یہ کسی اور لفظ سے نکلا ہوا نہیں ہے. یہ صفاتی نام نہیں اللہ کا. باقی تمام نام صفاتی ہیں. رحیم الرحیم، علیم العلیم. صفت کے اوپر الف لام داخل کر دیجئے، معرفہ ہو گیا، معرف باللام ہو گیا، وہ اللہ کا نام بن گیا. یہی فرق ہے صفت میں اور نام میں. اسماء و صفات، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ. صفت میں اور نام میں یہی فرق ہے. نکرہ ہے تو صفت ہے، وہی معرف باللام ہو گیا تو نام بن گیا. تو باقی تمام ناموں کے بارے میں تو اجماع ہے، اتفاق ہے کہ صفاتی نام ہے. اس کے بارے میں البتہ اختلاف ہے. ہمارے ہاں خاص طور پر جو صوفیاء کے ہاں معاملہ ہے، متصوفانہ مزاج کے جو بھی مفسرین ہیں، وہ اس رائے کے حامل ہیں کہ یہ کسی صفت پر مبنی نہیں ہے، یہ اس میں مشتق نہیں ہے، کسی مادے سے نہیں نکلا ہے، یہ تو اس میں جامد ہے، اس میں علم ہے، اللہ کا نام ہے، اس میں ذات ہے. لیکن دوسری رائے ہے کہ نہیں، یہ بھی اس میں صفت ہے. یہ الہ پر الف لام داخل ہونے سے بنا ہے. الالہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا الالہ. گویا کہ یہاں پہ الہ ہی پر الف لام داخل ہوا ہے، لیکن یہ کہ دونوں لام مدغم ہو گئے تو الالہ کے بجائے اللہ بن گیا. جو ماہرین علم نحو ہیں ان میں اکثریت کی رائے یہی ہے، اور یہی رائے میرے نزدیک بھی زیادہ راجح ہے. اگرچہ ایک دلیل موجود ہے پہلی رائے کے جو قائلین ہیں، چونکہ یہ لفظ اللہ جو ہے بیہیو کرتا ہے اس میں علم کی حیثیت سے. جیسے کوئی منادہ جب بنتا ہے معرف باللام، جب اسے یاد داخل کیا جائے گا تو ایہا کہتے ہیں، یا رجل، لیکن الرجل ہوگا تو یا ایہا الرجل. اب ایہا ہوگا، یا سے کام نہیں بنے گا، لیکن اللہ کے ساتھ ہم ایہا نہیں کہتے، یا اللہ. معلوم ہوا بیہیو کر رہا ہے یہ لفظ ایک اس میں جامد کی حیثیت سے، اس میں علم کی حیثیت سے بیہیو کر رہا ہے، اس میں صفت کے طور پر نہیں، بلکہ
اس میں علم کے طور پر، اس میں جامد کے طور پر۔ بھئی ہمارا رائے یہ ہے، اور اسی کو میں راجح سمجھتا ہوں، کہ یہ ٹھیک ہے استثنائی معاملہ ہے، ایکسیپشنز پروو دی رول، لیکن یہ بھی حقیقت میں الہن پر الف لام داخل ہوا، الالہ یعنی اللہ بن گیا۔ لیکن اس میں جو سب سے زیادہ جامعیت ہے، واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ اسم ذات بھی ہے تو الہ سے زیادہ کوئی موضوع مادہ نہیں تھا کہ جس سے اللہ کا اسم ذات اخذ کیا جائے، اس لیے کہ یہ لفظ جو ہے اپنے مادے کے اعتبار سے اتنے مختلف مفہوم اپنے اندر رکھتا ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ الف لام ہے سے بنا ہے، الہ یا الہو اس کے معنی عبدہ، اس کی عبادت کی، یعنی وہ ہستی اللہ ہے، وہ الہ ہے جس کی عبادت کی جائے۔ ایک اسی طرح الہ یا الہو آتا ہے کسی حاجت کی شدت میں کسی کی طرف لپکنا، الہ الفصیل الی امہ، کہ جیسے کہ کوئی بچہ ہے، بکری کا بچہ ہے، آپ نے اسے باندھا ہوا ہے، اسے بھوک لگی ہوئی ہے، وہ اپنی ماں کی تھنوں کی طرف جو ہے دیکھ رہا ہے، اگر کہیں رسی اس کی کھل جائے تو دوڑتا ہے وہ ماں کے تھنوں کی طرف۔ یہ جو ہے الہ الفصیل الی امہ، وہ بچہ کے جو ماں سے جدا کر دیا گیا تھا، لپکا اپنی ماں کی طرف، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ یہیں سے مجھے غذا ملنی ہے، میری ضرورت یہیں سے پوری ہوگی۔ ان دونوں کو اگر سامنے رکھیں گے تو یہ گویا کہ جو عام لوگ ہیں، عامت الناس، ان کا جو تصور الہ ہے وہ اسی سے مبنی ہے۔ اللہ کون ہے؟ معبود، لا الہ الا اللہ، لا معبود الا اللہ۔ اللہ کون ہے؟ وہ جو حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، جو مصیبت کو دور کرنے والا ہے، جو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ تو یہ تمام جو تصورات ہیں عوام الناس کے، جس کے لیے کہ وہ رجوع کرتے ہیں کسی بالا تر ہستی کی طرف، تو اس مادے کے اندر وہ دونوں مفہوم موجود ہیں، جس کی بنا پر گویا کہ معبود حقیقی ہے اللہ۔ اب دوسری رائے یہ ہے کہ یہ واو لام ہے سے بنا ہے، وَلَہَ یَلِہُ، اور واو الف سے بدل جاتا ہے، جیسے واحد سے احد بنا ہے، واحد سے احد ہے، یہاں واو جو ہے بدل گیا ہے، الف بن گیا ہے، حمزہ بن گیا ہے۔ اس اعتبار سے نوٹ کیجئے تو یہ وَلَہَ کہتے ہیں والہانہ محبت جسے کہتے ہیں، وہ ہستی جس سے انسان کی فطرت میں والہانہ محبت موجود ہے۔ یہ ہے صوفیاء کا تصور الہ، لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ۔ یہ مادہ بھی اس کے اندر اس کی گنجائش میں موجود ہے۔ اور تیسری رائے یہ کہ لاہ یلوہ، لام اور اس کے بعد الف یا اور ہا، اس کو کہتے ہیں احتجبا، کوئی چیز تسترا، چھپ گئی۔ تو اللہ وہ ہستی ہے جو اتنی مخفی ہے، اتنی مخفی ہے، اتنی مخفی ہے کہ اس کی کنہ تک پہنچنا ممکن نہیں ہے، سوائے تحیر کے اور کچھ ہاتھ نہیں آتا انسان کے۔ اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں بھی، صفات میں بھی یہ نہ سمجھیے کہ ہمیں صحیح علم صفات کا ہے، اس لیے کہ صفات کو بھی ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ اللہ سنتا ہے، سمیع ہے۔ کیسے سنتا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم۔ ہماری طرح کا سننا نہیں ہے کہ جیسے کان ہو اللہ کے معاذ اللہ، اور ہوا میں وہ ساؤنڈ ویوز چلی آ رہی ہوں تو اس سے ہم سنتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ سنتا ہے، کیسے سنتا ہے اس کو ہم نہیں جان سکتے، کتنا سمیع ہے یہ بھی ہم نہیں جان سکتے۔ اللہ قدیر ہے، کتنا قدیر ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں، کیا اندازہ کریں گے ہم؟ ہمارا عقل کا معاملہ، ہماری سمجھ، ہمارا فہم، ہمارا تخیل، ہمارا تصور، یہ سب کا سب محدود۔ اور یہ گویا کہ یوں سمجھیے جیسے سونار کی ترازو ہوتی ہے، تولے اور ماشے جس میں تولے جاتے ہیں، ٹنوں کا وزن تو اس میں نہیں تولا جا سکتا۔ تو اللہ کی ذات و صفات کو ہم اپنے تصور، اپنے وہم، اپنے خیال، اپنے تصور کے مطابق کہاں سمجھیں گے؟ اس اعتبار سے یہ جو ہے فلاسفہ کا تصور الہ ہے، وہ کہ جس کی کنہ تک پہنچنا انسان کے بس میں ہے ہی نہیں۔ العجز اندر کی ذات ادراکو، جس کے بارے میں کل معرفت یہی ہے کہ انسان یہ پہچان لے کہ ہم اس کی ذات کی کنہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ چنانچہ میں آج وہ دو شعر بڑے خوبصورت ہیں جو لکھ کر لایا ہوں آپ کے لیے۔ فارسی زبان میں یہ مضامین جس عظمت اور بلندی کے ساتھ بیان ہوئے، واقعہ یہ کہ ہمارے ہاں اس کا ذخیرہ اردو میں موجود نہیں ہے۔ اے برطرز خیال و گمان و قیاس و وہم، اے وہ ہستی کہ جو ہمارے خیال سے، گمان سے، قیاس سے، وہم سے بلند تر ہے، یہی ہے انسان کا کل اثاثہ۔ ان سب سے اے برطرز خیال و گمان و قیاس و وہم، وز ہرچے گفتہ ایم شنیدیم و خواندہ ایم، اور اس سے بھی برتر جو کچھ ہم نے کہا، اس سے برتر جو کچھ ہم نے سنا، اس سے برتر، اور جو کچھ ہم نے پڑھا اس سے برتر۔
ہمارے وہم خیال تصورات، ہمارا علم، ہماری شنید، ہماری گفتگو سب سے بالا، وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا۔ دفتر تمام گشت و بپایاں رسید عمر، دفتر جو ہے پورا ہو گیا، ہماری عمر جو ہے وہ بھی اپنی آخری منزل کو پہنچی ہوئی ہے۔ ماں ہم چنا در اول وصف تو ماندہ ایم، اور ابھی تک ہم تیرے پہلی صفت کے سمجھنے میں بھی ہم بالکل ہارے ہوئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں۔ تیری ذات اور صفات کے بارے میں ہمارا علم جو ہے وہ تاحال کہ عمر کی آخری حدوں کو پہنچ گئے، علوم کے سارے دفتر ہم نے ختم کر دیے، لیکن تیرا کوئی وصف جو ہے اس کی کنہ تک پہنچنا، پہلے وصف تک بھی ہم نہیں پہنچ پائے۔ ماں ہم چنا در اول وصف تو ماندہ ایم، یہ ہے تصور در حقیقت جو انسان غور کرے گا، جو بھی تفکر کی صلاحیت سے جو مسلح ہوگا، اس کا تصور جو ہے لاہ یلو ہو۔ چنانچہ امام راضی نے بڑا پیارا جملہ استعمال کیا ہے، فَسُبْحَانَ الَّذِي احْتَجَبَ لِشِدَّةِ ظُہُورِهِ، پاک ہے وہ ذات کہ جو محجوب ہو گئی ہے، پردے میں آ گئی ہے، لیکن اپنے شدت ظہور کی وجہ سے پردے میں ہے۔ وہ اس معنی میں پردے میں نہیں ہے کہ چھپی ہوئی ہو، جیسے سورج ہے، آپ نہیں دیکھ سکتے سورج کی طرف، آنکھیں جو ہے آپ اپنی جو ہے مسلسل نہیں لگا سکتے، سورج کو نہیں دیکھ سکتے، اس وجہ سے نہیں کہ سورج چھپا ہوا ہے، وہ اپنی شدت ظہور کی وجہ سے اتنا زیادہ ظاہر ہے کہ آپ نہیں دیکھ پاتے۔ تو سبحان الذی احتجب لشدت ظہورہ، اپنے ظہور کی شدت کی وجہ سے چھپ گیا ہے کہ ہماری نگاہیں چکا جونگ ہو کر رہ گئی ہیں، تیرے جمال جہاں تاب کی جو ہے وہ تاب لانا ہمارے لیے ممکن نہیں۔ بہرحال یہ تمام جو ہے مفہوم اس بنیادی مادے میں موجود ہے، اور اس سے وہ لفظ ہے اللہ، چونکہ اس سے پہلے بھی یہ لفظ جو ہے اگرچہ آ چکا تھا، لیکن یہ کہ سورہ فاتحہ ہی میں اس لفظ کی جو ہے مزید جو بحث ہے لغوی وہ کیا کرتا ہوں۔ اب چلیے الحمدللہ، لام میں عرض کر چکا ہوں، لام حرف جار، یہ لام استحقاق بھی ہے اور لام تملیک بھی ہے۔ کل حمد کا سزاوار حقیقی وہی ہے، مستحق بھی وہی ہے، اور حمد ہے بھی فی الواقع اسی کی، اسی لیے لفظ آتا ہے حمید۔ یہ ہم تیسرے درس میں پڑھ چکے ہیں، ان اللہ غنی حمید ومن کفر فإن اللہ غنی هو الغنی الحمید، جو شخص شکر کرے گا ومن یشکر فإنما یشکر لنفسہ ومن کفر فإن اللہ غنی حمید، اللہ تعالیٰ غنی حمید وہ ہستی ہے جس کا کمال اور جس کا جمال اس درجے کا ہے کہ اسے حمد کی حاجت نہیں، حاجت مشاطہ نیست صورت دل آرام را۔ ایک حسن وہ ہے جسے آرائش کی ضرورت ہوتی ہے، ایک کمال وہ ہے جس کو بیان کرنا پڑتا ہے، تب لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے ہاں بھائی اس میں یہ کمال ہے، واقعی خوبی ہے۔ وہ اتنا ظاہر نہیں ہے کہ خود ظاہر ہو جائے اور اس کو کسی بیان کی اور کسی تعارف کی ضرورت نہ ہو۔ ایک حمد کی کا مقام وہ ہے کہ جو خود بخود حمد ہو رہی ہے، کوئی حمد کرے نہ کرے، اپنی ذات میں خود محمود۔ اس اعتبار سے الحمدللہ، اگلا لفظ رب العالمین۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ سب جملہ تو مکمل ہو گیا، یہاں الحمدللہ، الحمد مبتدا، للہ جار مجرور ہو کر خبر۔ اب باقی جو کچھ ہے یہ اللہ کے اب تابع چل رہا ہے، للہ ہے، اس اللہ کے لیے ہے تمام تعریف جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، جزا و سزا کے دن کا مالک ہے، یہ تمام اب اس کے تابع ہو رہے ہیں۔ یہ سب سبارڈینیٹ کلازز ہیں۔ رب کے لفظ پر تو ابھی ہمارا جو چوتھا درس تھا، پہلے حصے کا درس رابع جو ہے اس میں بھی گفتگو ہو چکی ہے۔ جو اس میں صرف ایک پیچیدگی ہے وہ یہ ہے کہ را با با رب اور را با وا جس سے ربا بنا ہے۔ رب کا اصل مفہوم ہے مالک ہونا، آقا ہونا، رب البیت، رب الدار، رب المال، مالک، اور را با وا سے ہے بڑھانا، بڑھوتری، کسی چیز میں اضافہ کرنا۔ ربا سود جو اصل زر میں اضافہ ہو جاتا ہے وہ ربا ہے۔ ربط قرآن مجید میں آیا ہے، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ۔ اختلاف صرف لفظ تربیت میں ہے، باب تفعیل جو بنتا ہے تربیت، ایک رائے یہ ہے کہ در حقیقت یہ رب سے بنا ہے، ایک رائے یہ ہے کہ یہ ربا سے بنا ہے، اور ایک رائے یہ کہ رب اور ربا یہ مادہ ایک ہی ہے، صرف شکل مختلف ہوئی ہے، ورنہ یہ در حقیقت ایک ہی شکل کی، ایک ہی مادے کی دو صورتیں ہیں۔ بہرحال دونوں میں جو ربط قائم ہوا وہ یہ ہے کہ جو ہستی کسی شے کی مالک ہوتی ہے لا محالہ وہ چاہے گی کہ اس میں ترقی ہو، لہذا ربوبیت کا وہ مفہوم
جس کو کہ کہا گیا ہے کہ انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام، یہ امام راغب کے حوالے سے میں عرض کر چکا ہوں پچھلے درس میں، کسی شے کو درجہ بدرجہ ترقی دے کر اس کے مقام کمال تک پہنچا دینا، یہ ربوبیت ہے۔ تو جو کسی شے کا مالک ہوگا وہ چاہے گا میری شے کے اندر ترقی ہو، اس میں اضافہ ہو، بڑھوتری ہو، نشو و نما پائے۔ اس لیے رب اور ربا یہ دونوں مفہوم کے اعتبار سے ایک دوسرے کی جگہ پر آ جائیں گے۔ پروردگار، پالنہار، مالک اور آقا، یہ تمام الفاظ یہاں رب کے حوالے سے آپ نوٹ کر لیجئے۔ عالمین، عالمین، علم، اس کو بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہ لفظ کیا ہے اصل میں۔ علم یعلم، اس کے معنی ہوتے ہیں علم حاصل کرنا، جان لینا، اور علم یعلم یا یعلم یہ ہوتا ہے کسی شے پر نشان لگا دینا، اسی سے اسم علم بنا ہے۔ کوئی شے جو کسی کی پہچان کا ذریعہ بن جائے، اسی سے اسم علم ہے۔ لاہور یہ اسم علم ہے، ایک شہر کی پہچان کا ذریعہ ہے یہ نام اسم علم۔ پاکستان یہ ایک ملک کا نام ہے، یہ اسم علم ہے۔ تو علم وہ شے ہے جو کسی چیز کی پہچان کا ذریعہ بنے۔ یہ تمام کائنات اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہے، اس لیے لفظ عالم کہتے ہیں، عالم نہیں ہے یہ لفظ، رب العالمین لام کے زبر کے ساتھ۔ عالم بنے گا علم یعلم سے، جاننا، کسی شے کا علم حاصل کرنا، وہ ہوگا عالم۔ اور علامہ کسی شے کی نشانی بنا دینا، علامت قرار دینا، یہ ہے علامہ، اس سے عالم بنا ہے۔ عالم وہ شے ہے جس سے کسی چیز کی پہچان ہو جائے۔ تو چونکہ یہ کل کائنات، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من دابة وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ یہ کل کائنات گویا کہ اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ یہ آیات کہہ لیں یا علامات کہہ لیں، اللہ تعالیٰ کی علامات ہیں، ان کے ذریعے سے آپ اللہ کو پہچانتے ہیں۔ تو آیات اور علامات، ان دونوں میں بنیادی طور پر کوئی فرق نہیں ہے۔ البتہ یہ ذرا مسئلہ ہے کہ جمع کا صیغہ کیوں آیا؟ کل عالم ایک لفظ سے میں بھی بات پوری ہو سکتی ہے، لیکن اس کے حوالے سے کبھی تو ہم کہیں گے دو عالم ہے جس کو قرآن مجید بیان کرتا ہے، عالم امر، عالم خلق، عالم انس، عالم جن، عالم برزخ، عالم دنیا، عالم آخرہ۔ اب یہ تمام جو ہے مختلف چیزوں کی تعبیر کے لیے عالم جو ہے جب جدا ہم کرتے ہیں تو گویا کہ سب کو جمع کر لیا جائے، تو یہ رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنہار پروردگار، ہر شے کو درجہ بدرجہ ترقی دیتے ہوئے اس کے نقطۂ کمال تک پہنچانے والی ذات۔ البتہ ایک رائے یہ ہے، یہ مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی جزم کے ساتھ اور بہت ہی قطعیت کے ساتھ پیش کی ہے کہ عربی زبان کا ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ کسی ظرف کو جمع کر کے اصل میں مظروف کی جمع مراد ہے۔ عالم میں جتنے بھی ہیں آباد، جتنے بھی ہیں مخلوقات، ان کے لیے لفظ جمع آیا ہے یہ عالمین۔ عالم ظرف ہے، ان میں جو بھی کچھ ہے مخلوقات وہ اس کا مظروف ہے۔ عالمین کو جمع کی شکل میں لائے ہیں، اس سے مراد ہے تمام مخلوقات، جملہ مخلوقات کا پالنہار پروردگار مالک اور آقا وہ ہے اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب بندہ یہ کہتا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، شعور کے ساتھ ہو، قلب کی گہرائی سے ہو، فوراً جواب آتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ الرحمن الرحیم، دونوں کا مادہ رحمت، اور یہ واحد مادہ ہے جس سے اللہ کے دو نام، اور دونوں نام اتنے عظیم، چونکہ آیت بسم اللہ میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام آیا اللہ، اور پھر الرحمن الرحیم۔ مصحف میں تو کم سے کم 114 مرتبہ یہ آیت مبارکہ دہرائی گئی ہے۔ وہ ہر سورت کا حصہ ہے یا نہیں ہے، مصحف کا حصہ تو ہے۔ 114 مرتبہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم آیت بسم اللہ میں بھی بریکٹ ہو کر آئے، اس آیت نمبر 2 جو ہے سورہ فاتحہ کی، اس میں بھی بریکٹ ہو کر آئے، اور بھی متعدد مقامات پر قرآن مجید میں یہ دونوں نام بریکٹ ہو کر آتے ہیں۔ ان میں کیا فرق ہے؟ رحمت کی ایک کیفیت رحمان، فعلان کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، رحیم فعیل کے وزن پر صفت مشبہ۔
ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ اگرچہ بہت سے مفسرین نے مختلف رائے دی ہیں، رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، اس لیے کہ دنیا ایک عارضی شے ہے، اور جو مبالغے کا صیغہ ہوتا ہے ہیجانی کیفیت وہ عارضی ہوتی ہے، وہ دائم نہیں رہا کرتی۔ تو گویا کہ دنیا میں تو اللہ کی صفت رحمانیت کا ظہور ہو رہا ہے، اور رحیم چونکہ دوام ہے، اس میں صفت مشبہ میں استقلال اور دوام ہوتا ہے، اور آخرت ہے ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز، لہذا گویا کہ رحیمیت کی جو شان ہے اللہ کی، اس کی زیادہ مناسبت عالم آخرہ کے ساتھ ہے، رحمانیت کی جو شان ہے اس کی زیادہ مناسبت جو ہے عالم دنیا کے ساتھ ہے۔ یہ بہت سے حضرات کی رائے ہے، لیکن میرے نزدیک مولانا فراہی اور مولانا اصلاحی ان دونوں کی رائے جو ہے مجھے راجح محسوس ہوتی ہے اور بڑی وزنی محسوس ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کی یہ دونوں شانیں بیک وقت موجود ہیں۔ رحمان فعلان کے بدل پر، غضبان کہتے ہیں بہت غضبناک، غضبان آصفہ۔ حضرت موسیٰ جب واپس لوٹے ہیں، جب اللہ نے بتایا کہ تمہاری قوم جو ہے وہ تو شرک میں مبتلا ہو گئی، تو فرجع الی قومہ غضبان آصفہ، آئے ہیں واپس غضبناک، جلالی مزاج کے تھے۔ جو غصے کا عالم ہوگا اس کا آپ اندازہ کیجئے کہ بڑے بھائی ہیں حضرت ہارون، اور ان کی داڑھی پکڑی ہے ایک ہاتھ سے اور سر کے بال پکڑے دوسرے ہاتھ سے، گھسیٹا ہے انہیں کہ تم نے یہ کیا کیا میرے پیچھے، تم نے میری خلافت کا یہ برا حق ہے جو ادا کیا ہے۔ بہرحال غضبان، عطشان، جو شخص پیاس سے مرا جا رہا، انا عطشان، سخت پیاسا ہوں۔ تعبان کہتا ہے آج کا عرب نوجوان، تعبان، بہت تھکا ہوا ہوں، بہت میں مزمحل ہوں۔ جوعان، بھوک سے مرا جا رہا۔ تو گویا کہ ایک ہیجانی اور طوفانی کیفیت ہوتی ہے کہ جس کے اندر یہ جو صفت مبالغے میں یہ فعلان کا صیغہ آتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت گویا کہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مانند بھی ہے، اور رحیم اس میں دوام ہے، استقلال ہے، پائیداری ہے، تسلسل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور یہ دونوں شانیں بیک وقت ہیں، ہمارے لیے ان امیجنیبل ہے ان دونوں شانوں کا بیک وقت ہونا۔ یہ نقطہ بھی بہت خوبصورتی سے مولانا فراہی نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں قرآن مجید میں صرف ایک استثناء ہے کہ حرف عطف آیا ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، باقی کہیں عطف نہیں آتا۔ عزیز الحکیم، عزیز والحکیم یہ نہیں آئے گا، آپ کو غفور الرحیم آئے گا، کہیں واو نہیں آئے گا۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ 8 اسماء آ گئے، کہیں حرف عطف نہیں، اس لیے کہ اللہ کی ذات میں یہ تمام شانیں بیک وقت موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک وقت میں اس میں یہ کیفیت ہے، ایک وقت میں یہ کیفیت ہے، تمام کیفیات، تمام شانیں، تمام صفات بیک وقت موجود ہیں۔ ورنہ یہ کہ حرف عطف آ جاتا ہے تو مغایرت ہے۔ حرف عطف کے کیا معنی؟ معطوف اور معطوف علیہ میں مغایرت ہے، یہ کوئی اور شے ہے، یہ کوئی اور شے ہے۔ ذات باری تعالیٰ کے اندر تجزیہ نہیں ہے، اس کے حصے بکھرے نہیں کیے جا سکتے، اس کی شان جو ہے تمام صفات اور تمام اسماء بیک وقت اس کی شانیں موجود ہیں۔ اب یہ ہمارے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا ان امیجنیبل ہے، لیکن یہ کہ ایک مثال سے بات سمجھ میں آئے گی وہ میں نے بارہا بیان کی ہے، اور ہر شخص کا تجربہ بھی ہوگا۔ اگر خدا نہ خواستہ کہیں روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہو، کہیں کوئی بس جو ہے اس کا حادثہ ہوا ہے، اور کہیں کوئی آپ دیکھیں کہ کوئی ماں جو ہے فرض کیجئے کہ اس میں ہلاک ہو گئی ہے، اور کوئی دودھ پیتا بچہ جو ہے اسے کیا پتا میری ماں مر گئی ہے، وہ اس کی چھاتی سے چمٹا ہوا ہے۔ جو انسان بھی دیکھے گا اس کے دل میں ایک کیفیت جو ہے ہیجانی کیفیت پیدا ہوگی، یہ بچہ بے یارو مددگار رہ گیا۔ ہو سکتا ہے آئیڈینٹیفائی بھی نہ ہو رہی ہو عورت کون ہے، کون اس کے ویئر اباؤٹس ہے، کہاں سے یہ آئی تھی۔ ہر شخص چاہے گا کہ اب اس بچے کا جو لاوارث رہ گیا ہے، جس کا کوئی بھی اب نگہبان نہیں ہے، کوئی بھی اب پالنے والا نہیں، میں اس کی پرورش کا ذمہ لے لوں۔ یہ ایک جوش جو ہے طبیعت کے اندر، فطرت انسانی کے اندر یہ مادہ موجود ہے، یہ ایک جوش رحمت جو ہے ہر فرد کے اندر آئے گا، الا یہ کہ وہ سوتے خشک ہو چکے ہیں فطرت کے، اور فطرت مست ہو چکی ہے، وہ بات بالکل دوسری ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا یہ جوش عارضی ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے جب اس وقت اب ہم اس کے بچے کو اپنے اسی جوش رحمت میں اس کی پرورش کی ذمہ داری لے لیں، تو کچھ عرصے کے بعد ہم پچھتائیں کہ یہ ہم نے کیا کیا، خام خواہ، میری تو اپنی ذمہ داریاں بہت تھیں، پہلے ہی بچے جو ہیں وہ کوئی کم نہیں ہے، ان کو کھلانا پلانا ہی جو ہے خاصا مشکل تھا، یہ میں نے خام خواہ ایک بوجھ لے لیا۔ ہماری وہ رحمت کا جوش جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔
لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت کی دونوں شانیں بیک وقت موجود ہیں، ان میں دوام بھی ہے، تسلسل بھی ہے، اور اس کے اندر کچھ ہیجانی کیفیت بھی ہے۔ الرحمن الرحیم، اس میں بھی ذرا نوٹ کیجئے، سورہ لقمان کے درس کے ضمن میں جو دوسرا رکوع ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ فطرت انسانی میں شکر کا مادہ موجود ہے۔ اب نوٹ کیجئے فطرت انسانی میں رحم کا مادہ بھی موجود ہے، یہ اگلا معاملہ ہے۔ در حقیقت ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ آپ کی کوئی احتیاج تھی، کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی، آپ بھوکے تھے، آپ کو کھانے کو دیا، جذبہ تشکر آپ میں پیدا ہوگا۔ لیکن خود آپ کسی وقت آپ کے پاس روٹی ہے اور کوئی دوسرا بھوکا ہے، آپ اس کو روٹی دینا چاہیں گے اگر فطرت آپ کی صحیح ہے۔ یہ فطرت کے اندر یہ خیر موجود ہے، یہ رحمت اور رافت کا مادہ فطرت انسانی کی صحت کی علامت ہے۔ گویا کہ یہاں سورہ لقمان سے ایک قدم بات آگے چلی گئی۔ سورہ لقمان میں صرف شکر کا لفظ آیا تھا، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ یہاں نمبر ایک شکر سے اگلا لفظ آیا حمد، شکر سے وسعت بھی زیادہ ہو گئی، اس کے اندر حسن اور جمال اور کمال، چاہے براہ راست اس کا کوئی فائدہ ہمیں نہ بھی پہنچ رہا ہو، اس پر بھی حمد ہوگی۔ شکر جبکہ صرف اس پر کیا جائے گا جس سے کوئی فائدہ ذاتی طور پر آپ کو پہنچا ہو۔ پھر اس سے آگے رحمت، یہ بھی فطرت انسانی کا جو ہے، یہ اس کے اندر ایک اس کی صحت کی علامت ہے۔ اسی کے حوالے سے انسان پہچان سکتا ہے رحمت کہتے کسے ہیں۔ اگر ہمارے اندر رحمت کا یہ مادہ نہ ہو تو ہم کیسے پہچانیں گے اللہ کی شان رحیمی کو اور اللہ کی شان رحمانیت کو؟ یہ فطرت کے اندر موجود ہے انسان کے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، 99 اپنے پاس رکھے اور ایک حصہ کل مخلوقات میں تقسیم کر دیا ہے۔ تو تمام مخلوقات میں جو تم باہمی رافت و رحمت کے جذبات پاتے ہو، ماں کے اندر جو مامتا ہے، محبت ہے اولاد کی، باپ میں جو شفقت ہے، بہنوں بھائیوں میں جو اخوت کا رشتہ ہے، جو محبت ہے، جو بھی آپ دیکھتے ہیں جتنے بھی رحمت کے مظاہر کل مخلوقات میں ہیں، یہ سب کے سب در حقیقت رحمت خداوندی کے 100ویں حصے کا ظہور ہے جو پوری کائنات میں نظر آ رہا ہے۔ اس سے اندازہ کیجئے اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی اور شان رحمانی کا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب دیکھیے یہاں پر سورہ لقمان سے پھر تقابل کیجئے۔ سورہ لقمان میں دو باتیں آ گئی تھیں، نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے۔ یہ فطرت انسانی پہچانتی ہے، نیکی اور بدی میں امتیاز کرتی ہے۔ معروف اور منکر کا فرق فطرت کے اندر پہلے سے موجود ہے، امتیاز موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں الفاظ آئے یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ پھر یہ کہ معروف اور منکر کے الفاظ اس رکوع کے اندر علیحدہ علیحدہ بھی آ گئے۔ چنانچہ شروع میں فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ضمن میں، اگر وہ تمہیں شرک کا حکم دیں تو ان کا کہنا مت مانو، لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں ان کے ساتھ بھلے طریقے پر، معروف طریقے پر پھر بھی رہو، ان کے ساتھ حسن سلوک جو ہے وہ جاری رہے گا، اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اور منکر کا لفظ جو ہے اس سے اس کی آخری شکل انکر، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے زیادہ ناپسندیدہ مکروہ آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ قرآن کا یہ خاص وصف ہے، جب وہ اپنی اصطلاحات لاتا ہے تو اصطلاحات کے ادھر ادھر دائیں بائیں پہلے یا بعد میں سیاق و سباق میں ان الفاظ کا استعمال لے آتا ہے جن سے کہ اس اصطلاح کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، اس کا ایک عکس ہے جو پڑھتا ہے۔ لیکن اب یہاں دیکھیے سورہ لقمان میں دوسری بات کیا تھی، جب نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے، تو لا محالہ نیکی کا نتیجہ اچھا نکلنا چاہیے، بدی کا نتیجہ برا نکلنا چاہیے۔ گندم از گندم بے رویت، جو سے جو، یہ عقل کا تقاضا ہے۔ یہاں تک تو سورہ لقمان میں بات آ گئی، انسان کے اعمال ضائع جانے والے نہیں۔ اب یہ سورہ فاتحہ میں ایک قدم آگے ہے، مالک یوم الدین۔ نوٹ کیجئے 3 الفاظ ہیں اس میں، اور یہ ترکیب اضافی ہے۔ یوم الدین سے خود مضاف مضاف الیہ ہے، پھر یوم کا پھر یہ مضاف الیہ بن گیا، اور پھر مضاف ہے مالک، جزا و سزا کے دن کا مالک۔ اردو میں اور عربی میں یہ فرق ہے کہ یہاں پہلے جو ہے مضاف آ رہا ہے اور پھر مضاف الیہ، اردو میں اس کے برعکس معاملہ ہے۔ جزا و سزا کے دن کا مالک، بدلے کے دن کا مالک، مالک یوم الدین، ترتیب مختلف ہے، الفاظ وہی ہیں، لیکن آپ نوٹ کیجئے 3 قدم آگے گئے ہیں۔
دو قدم، پہلا قدم تو وہاں تھا، بدلہ ہونا چاہیے، لیکن یہاں معلوم ہوا کہ اعمال جو ضائع ہونے والے نہیں ہیں، نتیجہ کیا نکلے گا کہ بدلہ ملے گا۔ دوسری بات، بدلے کے فیصلے کا ایک دن معین ہے۔ اب یہ دن جو ہے یوم، یہ نبوت اور رسالت کے بغیر انسان کو معلوم نہیں ہو سکتا۔ ایک دن آنا ہے، یوم القیامہ، ایک دن ہے کہ پوری نوع انسانی، یوم یقوم الناس لرب العالمین، تمام جہانوں کے رب اور مالک کے سامنے تمام انسان کھڑے ہوں گے، محاسبہ ہوگا، حساب کتاب ہوگا، وزن اعمال ہوگا، یہ یوم ہے۔ تیسری بات، مالک یوم الدین، اس دن کا مالک مطلق اللہ ہے، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ اس میں گویا کہ نفی ہو گئی تمام جو بھی تصورات شفاعت باطلہ کے ہیں۔ مالک یوم الدین، مختار مطلق، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، ڈنکے کی چوٹ جو ہے پکارا جائے گا، آج کے دن کس کے ہاتھ میں اختیار ہے، کس کی بادشاہی ہے؟ دنیا میں تم بنے بیٹھے تھے بادشاہ اور صاحب اختیار اور مقتدر، اور جیسے کہ ضیاء الحق صاحب نے کبھی کہا تھا میں مقتدر اعلیٰ ہوں نعوذ باللہ، یہ الفاظ بھی استعمال کیے پھر نعوذ باللہ بھی کہہ دیا، مقتدر مطلق ہوں نعوذ باللہ۔ تو دنیا میں مقتدر ہے، صاحب اختیار ہے، لیکن حقیقت کھلے گی اس روز جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، معلوم ہوگا کسی کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں۔ مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک تنہا، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ اور یہاں پر وہ شفاعت باطلہ کے تمام تصورات کی نفی ہوگی۔ یہ تین آیتیں مکمل ہوئیں جن کو میں نے عرض کیا کہ یہ در حقیقت ایک جملہ مکمل ہوا، الحمدللہ پرنسپل کلوز، اور اب سارے ایڈجیکٹیوز چلے آ رہے ہیں۔ رب العالمین نمبر 1، الرحمن نمبر 2، الرحیم نمبر 3، مالک یوم الدین نمبر 4۔ یہ تمام اس اللہ کی شانیں ہیں، اللہ کی صفات ہیں، وہ در حقیقت اللہ ہی تعالیٰ کے بارے میں وضاحت ہے، ذات باری تعالیٰ کی شانیں ہیں۔ لیکن اب ایک نقطہ نوٹ کر لیجئے، اگر چاہیے تو انشاءاللہ اب اگلی نشست میں تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ ان تینوں کا منطقی نتیجہ کیا ہے؟ ایاک نعبد۔ یہ بات بھی میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں تیسرے درس کے ضمن میں کہ فطرت انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، بھلائی کا بدلہ بھلا۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ کوئی خیر کیا ہے، بھلائی کی ہے، تو آپ بھی اس کے ساتھ بھلائی کیجیے۔ اگر تو وہ ذات یا ہستی ایسی ہے جس کو آپ بدلہ دے سکیں تو بدلہ دے دیجیے، آپ نے اپنا بوجھ اتار دیا، عوض معاوضہ گلا ندارت، کوئی احسان کا بوجھ نہیں رہا۔ لیکن اگر ہستی ہے ماورائی ہستی، سورج کو کیا بدلہ دیں گے؟ کوئی بدلہ نہیں دے سکتے۔ جہاں بدلہ نہ دیا جا سکے وہاں ڈنڈوت کیجئے، سجدہ کیجئے، سر جھکا لیجئے، ہاتھ جوڑ لیجئے، مدح کیجئے، ثنا کیجئے، تعریف کیجئے۔ یہ جذبہ عبادت در حقیقت منطقی نتیجہ ہے شکر کا۔ لہذا جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ الحمدللہ کل تعریف، کل حسن و جمال کا منبع ذات باری تعالیٰ ہے، کل ربوبیت ہمارا تمام حاجت روا اللہ ہے، تو گویا کہ اب ہمیں اس کو کیا بدلہ ہم دیں گے؟ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حکایت کے حوالے سے جو بات میں نے عرض کی، مولانا روم نے جو حکایت لکھی ہے کہ گڈریا جو ہے اللہ سے ہم کلام تھا کہ اللہ اگر تو میرے سامنے آ جائے، تیرے پاؤں دھوؤں، تیرا جسم دابوں، تیرے سر میں سے جوئیں نکالوں، یہی اب اس کا تصور تھا بیچارے کا۔ کسی بڑے چودھری کے ہاں جا کر یہی کچھ کرتا تھا، اظہار نیاز مندی کے یہی اس کے سامنے جو ہے صورتیں تھیں، یہی شکلیں تھیں۔ تو اللہ سے بھی اسی طرح ہم کلام ہو۔ حضرت موسیٰ نے ڈانٹ پلائی، کیا تم کفر بک رہے ہو؟ اس نے کپڑے پھاڑے، چیخ ماری اور نکل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ میرا بندہ اپنی ذہنی سطح کے مطابق مجھ سے مشغول تھا، مناجات کر رہا تھا، تم نے اپنی ذہنی سطح کے اعتبار سے اس سے کلام کیا ہے، یہ اپنی ذہنی سطح کے اعتبار سے ہمارے ساتھ مشغول تھا۔ تو برائے وصل کردہ نامدی، نہ برائے فصل کردہ نامدی، تیرا کام بندوں کو ہم سے جوڑنا ہے، نہ کہ توڑنا ہے، علیحدہ کرنا ہے۔ بہرحال یہ سطح سمجھ لیجئے، انسان جب کچھ نہیں بدلہ دے سکتا تو سوائے اس کے اور کیا کرے گا؟ قنوت جسے کہتے ہیں، 10 بستہ کھڑے ہو گئے، ہاتھ جوڑ دیے، ڈنڈوت کر دیا، سر جھکا دیا، سجدہ کر دیا، مدح کر دی، ثنا کر دی، پرارتھنا کر دی، سوائے اس کے تو اور کچھ نہیں۔ تو یہ ہے در حقیقت یہ 3 زنجیروں سے یہ جو پلڑا تھا، جو اللہ فرمایا یہ میرے لیے ایکسکلوسیو، فنصفھا لی، وہ نصفھا لی جو ہے اس سورہ فاتحہ کا آدھا میرے لیے ہے، اس میں سے 3 تو آیتیں مکمل ہو گئی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین،
اور وہ ترازو کا وہ داہنا جو ہے حصہ، اس کی جو اس ڈنڈی کا نصف جو ہے داہنا، وہ در حقیقت ایاک نعبد، وہ در حقیقت ان تینوں آیتوں کا منطقی نتیجہ ہے۔ اس کے مفہوم پر انشاءاللہ اب کل گفتگو ہوگی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم۔